بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو اسٹوری آف افسانہ کی طرف سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی محبوب سبحانی جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق کچھ معلومات۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان مبارک کی یکم تاریخ یعنی کہ پہلی تاریخ کو ولادت کا دن ہے حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک رمضان کے دن آپ کی ولادت کا دن ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نذر و نیاز پیش کرے اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرے۔ رمضان شریف کے پہلے دن ہی اس دنیا میں ایک ایسا آفتاب روشن ہوا جو تمام ولیوں کا سردار ہوا، جس کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جی ہاں، ایک رمضان ولادت باسعادت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رمضان کے دن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور اس عالم کو زینت بخشی۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا اور چاند کی دلکش روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل چکی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان اللہ والے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے عین جوانی اور شباب کے عالم میں بھی اللہ پاک کی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو مہینہ گزر جاتا تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اس وقت بھی 3 دن سے بھوک کی حالت میں تھے۔ دل میں ابھی بھی بھوک کا خیال نہیں تھا کہ اچانک چاند کی چاندنی میں ان کی نگاہ دریا کی لہروں میں تیرتے ہوئے خوبصورت لال رنگ کے سیب پر پڑی۔ اب فاقے کی حالت میں تو تھے ہی، کوئی جوان کے ذائقے کے لیے نہیں بلکہ بھوک سے مجبور ہو کر اس اللہ والے نے سیب کے قریب آتے ہی جھٹ سے اسے اٹھا لیا، اور بھوک کی شدت نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس سیب کو آنن فانن کھا لے تاکہ اپنی بھوک کی شدت کو کم کر سکے۔ وہ سیب بہت لذیذ تھا، اتنی مٹھاس تھی کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سیب تو انہوں نے کھا لیا۔ اب سوچا گھر چلنا چاہیے۔ گھر جانے کو روانہ ہوتے ہوئے اس نوجوان اللہ والے کی ضمیر یعنی اندر کی آواز نے انہیں جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ وہ سیب جو انہوں نے بغیر اجازت کے کھایا، نہ جانے اس کا مالک کون تھا، اور میں نے تو بغیر پوچھے سیب کو کھایا ہے، کسی سے پوچھ کر نہیں کھایا، لہٰذا یہ مجھ پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اس کے مالک سے معافی نہیں مانگ لی جاتی۔ اسی بے چینی، پریشانی اور استغفار میں انہوں نے رات گزاری کہ یا رب، ہمیشہ تو نے حلال کھلایا ہے اور آج مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلتے ہی وہ نوجوان اللہ والے سیب کے مالک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، جہاں سے وہ تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا۔ وہ پاکیزہ جذبوں، نیک ارادوں اور اچھی سوچ، سچی نیت کے ساتھ اللہ والے چلے جا رہے تھے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ سکے جس جگہ سے اس سیب نے تیرنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنی ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم و شان عمارت نظر آئی، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری ہوئی یہ شاخائیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی پیڑ، اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان اللہ والے نے مزدوروں سے پوچھا کہ بھائیو، اس درخت کا مالک کون ہے؟ تو مزدوروں نے ایک طرف اشارہ کیا
وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہی اس باغ کے مالک ہیں۔ جو دیکھا اللہ والے نے تو نور کے سانچے میں ڈھلی خوبصورت نورانی شخصیت نظر آئی جو کہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ وہ جوان اللہ والے نے نہایت ادب احترام کے ساتھ سلام عرض کیا۔ بزرگ شخصیت نے پیار بھرے انداز سے سلام کا جواب دیا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس اللہ والے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس باغ کے مالک یہی نورانی صورت والے بزرگ ہیں۔ ان بزرگ نے بہت ہی پیار سے پوچھا، اے حسین نوجوان، کون ہو تم؟ اللہ والے نوجوان نے اپنی بات بیان کر دی، اپنی حاضری کا مقصد بتا دیا کہ حضور غلطی سے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا اسے میں نے کھا لیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے معافی۔ اب آپ مجھے صحیح سے بتا دیجئے کہ سیب کی قیمت کیا ہے تاکہ میں آپ کو قیمت چکا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، میرے دل کو سکون آ جائے۔ مجھے رات بھر اس غم میں نیند نہیں آئی ہے، اللہ پاک سے تو معافی مانگی ہے، اب آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے اور جانتے تھے کہ سامنے والی شخصیت کون ہے، اور اتنا حسین یہ نوجوان اس جوانی کے عالم میں ایک سیب کھانے کے بعد اس قدر شرمندہ ہے۔ وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سیب کی قیمت پوچھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے۔ جواب دیا کہ بیٹا سیب کی قیمت اتنی ہے کہ تم اس کی ادائیگی نہیں کر سکو گے، بہت مہنگا بہت قیمتی سیب ہے، اس کی قیمت تم نہیں دے سکتے ہو۔ لیکن دوسری طرف نوجوان اللہ والے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے اپنی پوری عمر گزار دوں گا لیکن اس سیب کی قیمت چکا کر رہوں گا جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا اور جسے میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے۔ اللہ والے کی بھرپور اصرار پر مالک نے کہا، بیٹا وہ سیب کی قیمت ایک ہی ادائیگی ہے۔ نوجوان اللہ والے نے کہا کہ مجھے ضرور بتائیے، میں قیمت ادا کرنے کو ہر صورت میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں 2 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ یہ جو سیب کا اتنا بڑا باغ ہے اس کو تم نے دیکھنا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اس اللہ والے شخص نے 12 سال تک باغ کی دیکھ بھال کی تھی۔ اس اللہ والے نے باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ وہ بزرگ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نوجوان اللہ والا کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ وہ بزرگ کسی صورت میں بھی اس نوجوان اللہ والے کو کہیں اور جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ وہ نوجوان اللہ والے دین میں جب موقع ملتا باغ کی رکھوالی کرتے، صفائی کرتے، دیکھ بھال کرتے، اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ عبادت الہی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کسی نوجوان کو کئی سال اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ اس اللہ والے نے نہ جانے کتنے سال ان کے پاس گزار دیے اور ایک دن بھی نمک حرامی نہیں کی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ سزا کی مدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ نوجوان اللہ والے کو لگا کہ وہ بزرگ کہیں گے کہ بیٹا تمہارا کام ہو گیا ہے اور سیب کی قیمت تم نے مزدوری کر کے چکا دی ہے، اب جاؤ۔ لیکن وقت گزرنے کے باوجود پھر بھی نوجوان اللہ والے کو باغ کے مالک نے گھر جانے کی اجازت نہیں دی اور ایسے ہی 12 سال مکمل ہو گئے۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ وہ نوجوان اللہ والے اتنے سالوں میں ایک بار بھی نہیں تھکے۔ اس اللہ والے کے ماتھے پر ایک بار بھی بل نہیں آئے کہ سیب تو ذرا سا تھا اور اس کے بدلے 12 سال مجھ سے مزدوری کروا لی ہے، ایک بار بھی چڑچڑاپن نہیں آیا۔ ایک دن نورانی صورت والے بزرگ نے کہا، بیٹا تم نے وہ کام کو سر انجام دیا ہے جو اس عمر کے نوجوان کبھی کر نہیں سکتے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ اب میں تم سے ایک اور کام کروانا چاہتا ہوں، اگر تم دل سے راضی ہو تو۔ اللہ والے نے کہا، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا۔ بزرگ کہنے لگے، اب میں تم کو تمہاری محنت کا اجر اپنی بیٹی سے شادی کی صورت میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بیٹی سے شادی پر رضامند ہو؟
وہ کہنے لگے آپ جو کہیں گے میں راضی ہوں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت غریب نوجوان ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میری بیٹی کے بارے میں جان لو کہ وہ کیسی ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ بزرگ کہنے لگے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے اور دونوں ہاتھوں سے وہ معذور ہے، کانوں سے بہری ہے اور دونوں پیروں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی بھی ہے، بلا اجازت صرف کھانے اور اس کی معافی کے لیے ہے۔ لمبا سفر طے کرنے والے، رات بھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، حلال کمائی کھانے والے اس نیک سیرت نوجوان نے یہ بات سن کر بھی کچھ نہیں کہا اور شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور کہا نکاح تو جائز ہے، نکاح فوراً کرنا چاہیے، شریعت میں بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس وقت نکاح کے لائق ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان کی شادی اس خاتون سے کر دی گئی تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا اب یہ گھر، یہ باغ جو کہ سیبوں کا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی باغ ہے اور کل جائیداد میری نہیں بلکہ اب تمہاری ہے، کیونکہ تم میرے داماد ہو۔ نوجوان اللہ والے نے حیران ہو کر کہا کہ سیب کی قیمت چکانے کے لیے میں نے یہاں نوکری کی اور اب اسی باغ کا مالک بن گیا۔ اب ایک اور امتحان باقی ہے، زبان دی تھی کہ بیٹی جیسی بھی ہے میں اس سے شادی کروں گا، شکل جیسی بھی ہو، صورت جیسی بھی ہو، کوئی بات نہیں، میں نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں اپنی جان بھی دے دوں تو کم ہے۔ اب نکاح تو ہو چکا تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ دلہن کیسی ہے۔ اللہ والے اللہ کے عشق میں چور احکام شریعت ادا کر رہے تھے کہ جو میرے رب کی مرضی۔ اب اللہ والے گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ایسا لگ رہا تھا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہے ہو، چاند جیسا چہرہ، ہرنی جیسی آنکھیں۔ جب پاس آ کر بیٹھے تو کلام کیا، کلام ایسا جیسے منہ سے پھول جھر رہا ہو، ہر اس موجود مکمل حسن کا سہکار سامنے تھا۔ نیک سیرت اللہ والے اس نوجوان نے گھبراہٹ میں اپنے دل میں سوچا یہ تو وہ نہیں ہے جس کے بارے میں میرے مالک نے مجھ سے ذکر کیا تھا، کہیں میں کسی اور کے کمرے میں تو نہیں آ گیا کہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب وہاں پر وہ بزرگ تو نہیں تھے اور ان کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ ساری رات ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دی۔ اللہ اللہ کرنے والے وہ نوجوان عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ صبح ہوتے ہی جب بزرگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے تو نوجوان نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر رات والی صورتحال بیان کر دی اور آپ نے بولا جن سے میرا نکاح ہوا ہے ان کے بارے میں تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا، لیکن کل رات جس کمرے میں نے قدم رکھا تھا تو وہاں ایک نہایتی پاکیزہ اور خوبصورت خاتون بیٹھی تھی تو میں گھبرا گیا، الٹے پاؤں فوراً باہر آ گیا کہ شاید یہ کوئی نام محرم لڑکی آ گئی ہے، آپ بتائیے کیا میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ تو وہ مسکرانے لگے اور فرمائے اے شہزادے یہی تمہاری بیوی ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا تھا اور تم نے جو کچھ بھی دیکھا حقیقت میں دونوں ہی سچ ہے، وہ کوئی نام محرم نہیں تمہاری بیگم ہے۔ دراصل میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اسی لیے کہا، یعنی وہ نابینا اسی لیے ہے کیونکہ کبھی بھی میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہے، اسی لیے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ بہری اسی لیے ہے، یعنی سن اسی لیے نہیں سکتی کیونکہ اللہ والے کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، کسی کے بارے میں برائی نہیں سنی، اور دوسرا میری بیٹی کے کانوں میں ہر وقت قرآن اور سنت حدیث کی آواز آتی رہتی ہے، قرآن کی تلاوت کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنی میری بیٹی نے۔ اور اپاہج اسی لیے کہا کہ شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا میری بیٹی نے، اس نے اپنے ہاتھوں کو کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھایا، نہ ہی کسی غیر محرم نے اسے چھوا ہے۔ اور لنگڑی اسی لیے کہا کیونکہ میری بیٹی نے آج تک کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کبھی بھی گناہ کی طرف اپنے پیروں سے چل کر نہیں گئی،
اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنے قدم نہیں بڑھائے، اسی لیے وہ لنگڑی ہے، یعنی چل نہیں سکتی۔ اب جب آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ کے مالک کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کی متعلق باتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا، آپ کے دل میں اپنی بیگم کی اہمیت بڑھ گئی۔ دونوں نے مل کر اللہ کے سامنے دعا مانگا اور سجدہ کیا۔ اور آپ کو بتا دے کہ جس شخص نے اس حلال سیب کو کھایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ والے شخص کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اسی طرح کے مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔